السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے سے قسط نمبر 2 آپ کے پیش خدمت ہے۔ حیا نے جہان سکندر کو کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئیں اور جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب جہان 8 سال کا تھا۔ پھر وہ ان کے ساتھ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا۔ اس کے بعد تو سبین پھپھو بھی نہیں آئیں، نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ ہی خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے ملاتا، ورنہ رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال کرتی نہیں تھی۔ اگر جہان کرتا ہوگا تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ نہ تھا۔ ارم اور حیا نے اسے فیس بک پر بہت ڈھونڈا، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر انہیں نہیں ملا۔ پہلے کبھی کبھار پھپھو کے فون آ جاتے تھے، آہستہ آہستہ یہ رابطے بھی کہیں مصروفیات میں کھو گئے۔ 3-4 ماہ میں کبھی ان کا ایک فون آ جاتا، ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بات ختم ہو جاتی۔ اس سب کے باوجود بے حیا خود کو ذہنی جذباتی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بھورے بالوں، سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی، جس پر آج ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اسے رہ رہ کر پھپھو پر اور جہان پر غصہ آ رہا تھا، جن کی بے رخی کی وجہ سے یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ اس نے سوچا خیر ہے، داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے، ترکی جاؤں گی اور ان لوگوں کو ضرور ڈھونڈ لوں گی۔ داور کی مہندی کے فنکشن کے لیے حیا تیار ہو رہی تھی کہ اس کی امی اسے آواز دیتی ہوئی آئیں۔ کیا ہوا اماں؟ وہ اس وقت اپنا ٹیکہ درست کر رہی تھی۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے۔ ان کی آواز میں خوشی دیکھ کر وہ چونک سی گئی۔ کہیں پھپھو تو نہیں آ گئیں؟ اور ساتھ بیٹا بھی؟ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے وہ آئی تو گیٹ کے قریب سلیمان صاحب کھڑے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ہی ایک لڑکا تھا جس کے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ باتیں کر رہے تھے۔ سامنے ایک سوٹڈ بوٹڈ صاحب ایک ڈیسنٹ خاتون کے ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں پہلوؤں سے اپنا لہنگا اٹھائے ہوئے حیا آگے آئی تو سلیمان صاحب نے تعارف کروایا، یہ حیا ہے میری بیٹی۔ حیا نے سر کو تھوڑا جھکا کر السلام علیکم بولا۔ جواب ملا، وعلیکم السلام بیٹا۔ اس نے گولڈن لہنگا اور کامدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ بلاؤز کی آستین آدھی سے بھی چھوٹی تھیں۔ بھاری کامدار دوپٹہ بھی اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ کھلے بال بناؤ سنگھار کی وجہ سے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تینوں نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا۔ حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری، یہ ان کی بیگم ہے میناز بھابی، اور یہ ان کے صاحبزادے ولید۔ اس کے دل پہ ایک بوجھ سا آیا، اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر گیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ ابا، مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ کے آئی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو میں جاؤں؟ ہاں ہاں تم جاؤ، سلیمان صاحب نے اسے اجازت دی۔ پلٹ کر جاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ گیندے کے پھولوں اور موتیے کے پھولوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجایا گیا تھا۔ اس تقریب میں مردوں کے بیٹھنے کا انتظام الگ تھا اور عورتوں کا الگ، البتہ خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ حیا نے سامنے اشارہ کیا۔ کرسی کے نزدیک ایک خاتون تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ اگرچہ یہ عورتوں کا فنکشن تھا، پھر بھی عجیب بات یہ کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا، جس میں سے صرف اس کی آنکھیں اور ماتھے کا معمولی سا حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ ارم نے پلٹ کر دیکھا اور جواب دیا، یہ ایلین ہیں۔ کیا؟ حیا نے پوچھا۔ ارے شہلا بھابی ہیں، پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر عبایا اور نقاب پہن کر آ جاتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک کزن کی وائف تھیں اور ابھی سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں ڈی جے نے گانا لگا دیا اور خوب ہنگامہ شور شروع ہو گیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور اپنا رقص شروع کیا۔ سب نے تالیاں بجا کر ان کو خوب داد دی۔ واپس کرسیوں کی طرف آتے آتے شہلا بھابی سے سلام دعا کرنے کے لیے یہ لوگ گئے۔ السلام علیکم شہلا بھابی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابی، نقاب اتار دیں، ادھر کون ہے؟ شہلا نے صرف مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترسی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اس لیے۔ اس نے دل میں سوچا، عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری، ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ پھر جلد ہی وہ معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی۔ ادھر ادھر دیکھا، اماں نہ جانے کدھر تھیں، کس سے پوچھے کہ سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں، اور آئیں گی بھی کہ نہیں۔ کافی دیر شش و پنج میں رہنے کے بعد وہ گھر چلی آئی۔ لاؤنج میں ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی اور ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹنے لگی۔ وہ سبین پھپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔
اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا، مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ آخر اسے نمبر مل ہی گیا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ 5ویں گھنٹی پہ کسی نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ جواباً وہ کسی انجانی زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، وہ گڑبڑا کر انگریزی میں بولی۔ پاکستان سے کون؟ اس نے بھی انگریزی میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں۔ وہ جواہر تک گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں۔ کہنے والے نے مصروف سے انداز میں بات کی۔ اب یہ جواہر کیا تھا اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بزی ہیں۔ وہ شاید فون رکھنے ہی والا تھا کہ وہ کہہ اٹھی۔ آپ کون؟ ان کا بیٹا جیہان۔ یہ کہہ کر کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس روکھی گفتگو سے اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ اسی اثنا میں گیٹ کی طرف سے اس نے تایا فرقان کے ملازم ظفر کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید ادکھلے گلابوں کا ایک بوکے تھا۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او تسی ایتھے ہو؟ یہ کوریئر والے نے دیا ہے تواڈے لیے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ حیا نے بوکے ایک طرف رکھا اور دوسرے ہاتھ سے لفافہ کھولا۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی۔ اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ یہ جملہ پڑھ کے وہ سن رہ گئی۔ ابھی 10 منٹ پہلے وہ جہان سے پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی۔ یہ بن چکا رشتہ تھا انچاہا۔ اس سے گھنٹہ پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی، وہ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ اور ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ کچھ خوفزدہ سی ہوئی۔ بہت سوچنے پر بھی اس کے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اگلے دن بارات کا فنکشن تھا۔ کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے 10 بار دروازہ بجا چکی تھی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داور بھائی کی بارات تھی۔ سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے حال پہنچنا تھا۔ اتنے میں ابا کی گاڑی کا ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پر وہ پرس اٹھا کے باہر بھاگی۔ جا کر دیکھا تو پورچ خالی تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، کیا ابا کو فون کرے یا کسی سے لفٹ مانگے کہ سامنے سے ایک سیاہ چمکتی اکارڈ گاڑی آئی اور دروازے پہ آ کے رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے ولید لغاری نیچے اترا اور بولا، السلام علیکم حیا، ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، کیا انکل گھر پر ہیں؟ وہ متذبذب سی آگے آئی، پھر لغاری صاحب سے مخاطب ہو کر بولی، انکل ابا تو شاید نکل گئے ہیں، میرج ہال پیراڈائزڈ ہے، آپ رکیں میں ابا کو فون کرتی ہوں، زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ابھی واپس آ جائیں گے۔ ارے نہیں بیٹا، ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہوگا، وہ کیوں واپس آئیں گے، اور اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی وہی جا رہے ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا آ جاؤ۔ مسز مہناز نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئیں۔ اس نے چند لمحے سوچا، اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا، اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو کہیں ابا برا نہ مان جائیں، لیکن اسے لگا کہ ابا برا نہیں مانیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ ہچکچاتی ہوئی پیچھے سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا، تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ جی میں شریعہ اینڈ لا میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ تو یہ شریعہ اینڈ لا کیسا سبجیکٹ ہے؟ عمیر لغاری نے بات کو بڑھانے کی غرض سے کہا، کیونکہ بیٹا میں تو ایک انجینئر ہوں، اور انجینئرنگ شروع میں مجھے بڑی مشکل لگتی تھی، بعد میں ذرا آسان ہوئی۔ جی مجھے شریعہ شروع میں مشکل لگتی تھی، بعد میں عادی ہو گئی۔ اس کی بات سن کر تینوں ہنسے تو اسے احساس ہوا کہ خواہ مخواہ ان کے ساتھ اتنا بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے۔ ہم نے تو فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کی جاب پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مہناز نے یہ سب کہا۔ حیا ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے تھے، یا وہ لوگ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا کی طرف سے انکار نہیں ہوگا؟ بامشکل ہوں ہاں کرتی وہ ان کے سوالوں کا جواب دیتی رہی، اور اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آئیں۔ لفٹ کا بہت شکریہ انکل۔ انکل آنٹی کے پیچھے پیچھے وہ بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ حیا سنیے، ولید نے اسے پیچھے سے پکارا۔ وہ ابھی تک اپنی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ سنیے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے، مگر مجھے اسی رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں۔ ڈونٹ وری، میں کار بیک سائڈ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے تو۔ حیا نے سوچا موقع اچھا ہے، اس موقع پہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی ہوں، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور 6 فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا۔ تھوڑا متذبذب ہو کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، ابا کو پتہ چلا تو ان کی ساری وسیع نظری بھگ سے اڑ جائے گی۔ ان کی طرف سے لباس پہننے کی، فیشن کرنے کی آزادی ضرور تھی، مگر لڑکوں سے بے تکلفی یا دوستی کی اجازت کبھی نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی ولید زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے، حیا نے نظریں جھکا کر کہا۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، وہ گردن جھکائے بولی۔
معلوم نہیں ابا نے آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کے باعث ابا ان سے کچھ بدظن ہیں اور مجھے ڈائیورس کروا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس نے سر اٹھا کر ولید کی طرف نہیں دیکھا۔ ولید کی طرف سے خاموشی کو اس نے یہی سمجھا کہ وہ شاید دکھی ہوا ہے۔ وہ پھر بولی، میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید، میں نے صرف اسی کو خواب دیکھے ہیں اور ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں۔ کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولا۔ حیا نے بات جاری رکھی، پلیز مسٹر ولید آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں پلیز۔ کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ولید کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ کچھ عجیب ہی تاثرات تھے۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا جس سے اسے لگا کہ وہ کوئی سنگین غلطی کر چکی ہے۔ ایک خطرے کا الارم تھا جو اس کے اندر زور زور سے بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ ولید جب بولا تو بوجھل آواز میں بولا، یہی رشتے سے انکار کے بارے میں۔ حیا نے کہا، ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہوں۔ وہ ایک دم اس پر جھکا۔ ولید نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا۔ حیا نے ولید کو پیچھے ہٹا کر دروازہ کھولا اور گاڑی سے ایک دم باہر نکل گئی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ تیزی سے باہر بھاگی، دوپٹہ اس کی گردن سے رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کے دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، نہ جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور تمام دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دوڑی جا رہی تھی۔ جب گلی کے نکڑ پر پہنچی تو گلی بند تھی۔ ولید کے بھاگتے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ اور نزدیک آیا تو بولا، کیوں بھاگتی ہو؟ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا۔ اب بغیر آستینوں کے اندر سے جھلکتے بازو دیکھ کر خود اس کو زہر لگ رہے تھے۔ اس نے التجا کی، مجھے جانے دو پلیز۔ یہ پہلی دفعہ کی غلطی تھی اور پہلی ہی دفعہ اتنی بڑی سزا۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑی آنا ہے۔ پلیز ولید، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے؟ جبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ پلیز ولید۔ تبھی اس نے زور سے کسی چیز کے ضرب لگنے کی آواز سنی۔ ولید کراہ کر نیچے گرا۔ اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شور نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ ڈولی کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پہ دے مارا تھا۔ وہ ساکت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈولی نے پاؤں کی ایک ٹھوکر ولید کو ماری، 2 قدم آگے بڑھا۔ آئی شیڈ سے اٹی ہوئی اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ حیا سانس روک کر اسے دیکھے گئی۔ ڈولی نے ہاتھ بڑھایا اور گردن سے حیا کو دبوچ لیا اور ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا اور اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے دھکیل دھکیل کر چلا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت میں مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا دروازہ تھا۔ اپنے آگے دھکیلتا ہوا وہ اسے پچھلے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ حیا کو لگا اس کی گردن کے گرد سے ایک توق ہے جو ہٹ گیا ہے۔ حیا نے پلٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کی طرف دیکھا۔ وہ لب بھیجے تلخ کاٹدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا وہ کبھی بول نہیں پائے گی۔ دفتن ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھال دیا اور آہستہ سے بولا، بے حیا۔ اس کے لہجے میں برچھی کسی کاٹ تھی۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ ریشمی بھڑکیلا نارنجی دوپٹہ جس پر سستا سا گولڈن ستاروں کا کام تھا، وہ کبھی اپنی مائی کو بھی ایسا دوپٹہ پہننے کو نہ دیتی، مگر آج اس نے اسی دوپٹے سے اپنے کو اچھی طرح لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ رونے سے کاجل بہہ گیا تھا، بال بھی بکھر گئے تھے۔ موبائل اس چھوٹے سے پرس میں تھا جو اس نے سارے وقت اپنے ہاتھ میں دبوچا ہوا تھا۔ اندر فنکشن اپنے پورے عروج پر تھا۔ اسٹیج پہ دلہا دلہن، رشتہ دار، کزنز سب بیٹھے تھے۔ سونیا بھابھی بھی بہت اچھی لگ رہی تھیں اور داور بھائی بھی۔ ارم فیروزی فراق میں چہکتی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ اصولاً اسے بھی وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایسی ذہنی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی، اس لیے بے دم سی ہو کر آخری نشستوں میں جا کر بیٹھ گئی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا، ڈولی کے الفاظ کی باز گشت ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہی تھی۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس نے یہ غلطی پہلی دفعہ کی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہ گھر چلی آئی۔ داور اور سونیا کی شادی کو گزرے کچھ دن ہوئے تو وہ یونیورسٹی آئی۔ کیمپس میں آ کر اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پہ لگی لسٹ کو دیکھنے لگی۔ ارسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں بانچی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا؟ اتنے میں کسی نے اسے عقب سے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے کندھے پر بیگ تھا اور آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ۔ حیا اس کو نہیں پہچانتی تھی مگر کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ضرور تھا۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ چشمے کے پیچھے سے اس نے آنکھیں سگڑنے کے انداز سے پوچھا۔ حیا نے طنزیہ انداز سے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا اور روکھے انداز سے بولی، میں ہوں۔ اوہ،
اس نے جیسے بامشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ تو میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا، میں خدیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میری فرینڈز کہتی ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی خدیجہ رانا۔ پہلی ملاقات میں ہی اسے بہت بری لگی اور اس نے اندازہ لگایا خدیجہ کے خیالات بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی ہیں۔ یونیورسٹی سے وہ جیسے ہی گھر میں آئی، ظفر اس کے پاس آیا۔ حیا بی بی، حیا بی بی۔ ہاں بولو، آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں، ظفر نے رازداری سے بتایا۔ وہ چونکی، اچھا تم چلو میں آتی ہوں۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھیں، سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا تھا جس پہ دونوں بات کر رہی تھیں۔ آہٹ پہ سر اٹھا کر اسے دیکھا، مسکرائیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کدھر ہے تائی اماں؟ مجھے بلا رہی تھی؟ بیٹا اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے میں دیکھ لیتی ہوں۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو ارم واقعی بری طرح رو رہی تھی۔ ارم کیا ہوا؟ ارم نے سوجی آنکھوں سے حیا کو دیکھا اور کہا، حیا ایک بات تو بتاؤ، ہم شریف لڑکیاں ہیں نا؟ ہاں اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ کا بوجھل پن کم کرنے کے لیے حیا نے مذاق سے کہا، مگر ارم ذرا بھی نہ مسکرائی۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے، کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرے کرنے والیاں ہیں؟ ارم نہیں نہیں، بتاؤ کیا ہم طوائفیں ہیں؟ ارم بات کیا ہے؟ حیا بتاؤ۔ نہیں بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی سکرین کا رخ حیا کی طرف کر دیا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محو رقص دو لڑکیاں، ایک کا لہنگا گولڈن تھا، دوسری کا سلور۔ حیا کو لگا گھر کی چھت اس کے سر پہ آن گری ہے۔ یہ کیا ہے ارم؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو جو کسی نے انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہے، یہ پڑھو۔ ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے جس پہ میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو، اس ویڈیو کو 3 دن سے اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا ہم برباد ہو گئے، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ حیا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اسکرین پہ دیکھا، رقص کے درمیان جگہ جگہ کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی اسٹیپ پر جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا۔ تو سر چکرانے لگا۔ ویڈیوز کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچی تو؟ ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم، اور مجھے تو زندہ ہی گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ ہم نے تو مووی والے کو منع کر دیا تھا۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ خاندان کی شادی پر بس عورتوں میں ڈانس کی اجازت ابا لوگوں نے دی تھی۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر جا کر وہ کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ شام میں فاطمہ بیگم نے اسے کمرے میں جھانکا۔ حیا اٹھو، کتنا سوگی؟ روہیل کا فون ہے امریکہ سے۔ وہ گویا کرنٹ کھا کر اٹھی۔ روہیل کا؟ کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ کہہ رہا ہے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی۔ روہیل امریکہ میں تھا، وہاں پر تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے تھے۔ پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا عین ممکن تھا۔ خدایا اب کیا ہوگا؟ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی فون تک آئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، کیسی ہو حیا؟ ٹھیک ہو؟ تم کیسے ہو؟ میں بالکل فٹ۔ تمہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ کس بات کی؟ بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو نا؟ اور کس بات کی؟ اوہ اچھا۔ اس کی بات سن کے اس کی سانس بحال ہوئی۔ ہاں جا رہی ہوں، تھینک یو سو مچ۔ پریشانی میں وہ یہ بات تو بھول ہی چکی تھی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی خوشی پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع میں۔ تو کیا ادھر سبین پھوپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے۔ کیا بات ہے حیا، بہت اپسیٹ لگ رہی ہو؟ نہیں نہیں، اس نے سنبھل کے بات کی۔ خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے اپنے بھائی سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ فون بند ہوا تو ارم کی طرف چلی آئی۔ ارم تکیہ منہ پر رکھے لیٹی تھی۔ منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا ارم۔ تو پھر کیا کریں؟ سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرنا چاہیے، تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو پتہ نہ چلے۔ پھر اس کا کوئی حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ بنا کسی دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکیں تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کی کوئی فیملی فرینڈ پما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی کیونکہ وہ رشتہ تو پہلے ہی مانگ چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھلا کر بہت خوش ہو گئی۔ چلو ارم، ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ حیا وہ ویڈیو، ارے دفع کرو اسے، آؤ نا سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے، آؤ چلو۔ وہ ارم کو ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اندر صوفوں پر سائمہ تائی، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بیٹھی تھیں۔ سامنے والے 2 سنگل صوفے پہ ایک نفیس خاتون بیٹھی تھیں جن کے ساتھ ایک خوبرو نوجوان تھا۔ سامنے میز پر چائے کے ساتھ بہت سے لوازمات رکھے تھے اور سونیا بھابھی اصرار سے مہمانوں کو چیزیں پیش کر رہی تھیں۔ خاتون بولیں، بس ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، با حیا، با پردہ، صوم صلات کی پابند۔
تائی نے جواب دیا، ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلتی۔ پوری آستینوں والی گلابی شلوار قمیص میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح سر پہ پھیلائے ہوئے ارم جھکی نگاہوں سے سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ اس نے گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، دوپٹہ معمول کے مطابق کندھے پر تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے پراعتماد طریقے سے بیٹھ گئی، یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پائچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے۔ مہمان خاتون نے پسندیدگی کی نگاہ سے ارم کو دیکھا اور تائیدی انداز میں اپنے سمارٹ بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو ادھر متوجہ نہ پا کر وہ ارم سے مخاطب ہوئیں، اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے نگاہیں جھکا کر جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا جو مسلسل اسے دیکھ رہا ہے ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکا کر کچھ بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں محو گفتگو تھیں۔ حیا کنکھیوں سے اسی لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ہلکے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً ہی بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ گانے کے ساتھ ہی شادی کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ شاید ارم نے بھی کچھ سنا تھا، تبھی چونک کر اوپر دیکھا اور قدرے سبکی محسوس کر کے واپس گردن جھکا دی۔ حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی تھی؟ وہ لڑکا اب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پہ دیکھتا، کبھی حیا کو اور کبھی ارم کو۔ پھر وہ ایک دم اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کی والدہ بڑی شرمندگی کے ساتھ اس کے پیچھے چلی گئی۔ سب حیران رہ گئے۔ شام میں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ فاطمہ بیگم نے خود اپنے گھر میں کہا، ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ آئے تھے نا، انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ بھی مانگ چکے تھے۔ کیوں انکار کر دیا ہے امی؟ کوئی وجہ بتائی؟ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فقرہ اس کی اپنی سماعت میں گونج رہا تھا، جب وہ حیا کی برائیاں کر رہی تھیں کہ جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا، تب کہیں جا کر داور مانا تھا۔ حیا نے سوچا، کیا اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پر وہی انگلیاں لوٹ کر اٹھاتی ہیں؟ کیا اتنی جلدی بدلے ملتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو اس کی ماں یہ کہہ کر بچا لیتی کہ اسے حیا نے بگاڑا ہے۔ بات جہاں تک کھلنے کی بات تھی وہ کسی وقت بھی کھل سکتی تھی۔ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی۔ فاطمہ بیگم اٹھ کر چلی گئیں۔ وہ غائب دماغی کے ساتھ ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید کوئی اشتہار چل رہا تھا، لکھا تھا، غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ وہ ایک دم چونکی اور سوچنے لگی، خدایا یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔ وہ اٹھ کر بھاگی اور سیدھی ارم کے کمرے میں پہنچی۔